اور دوسری بات میری جو بڑے مدارس اور بڑے بڑے علماء ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر آپ تھوڑی سی اپنی آواز بلند کریں کہ یہ جو محلے میں اور گلیوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولی ہوئی ہیں کاریوں نے، خدا را ان کو بند کریں، اور صرف جیسے کچھ یونیورسٹیز اور کالجز اوتھینٹک وے میں چل رہے ہوتے ہیں اسی اوتھینٹک وے میں مدارس چلیں، ادروائز کوئی مدرسہ کوئی ایسی دکان کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے جہاں اس طرح کے جانور بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پہ بچے نکل جائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس محترمہ نے اللہ رب العالمین کی مساجد کو کم تر سمجھا ہے، جبکہ مساجد کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ اب دنیا کے اندر کسی انسان کا گھر محل اتنا محبوب اور اتنا عظمت والا نہیں ہے جتنا محبوب اور جتنا عظمت والا گھر اللہ رب العالمین کا گھر یعنی کہ مساجد ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے المساجد بیوت اللہ فی الارض، مساجد زمین میں اللہ کے گھر ہیں۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن کے اندر واضح طور پہ فرمایا گیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی ہیں۔ اب کوئی مسجد چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی گلی کے اندر ہو یا محلے کے اندر ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب جگہیں اس کی مساجد ہیں۔ اب اس محترمہ نے ان مساجد کو کم تر سمجھا ہے، کہتی ہے یہ جو گلی محلوں کے اندر دکانیں نہیں کھولی ہوئی ہیں انہوں نے، اللہ اکبر۔ خیر دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک ڈاکٹر کے جرم پر پورے ہاسپٹل کو بند کیا جاتا ہے؟ ایک سٹاف کے جرم پر پورے سٹاف کی چھٹی کرائی جاتی ہے؟ کسی ایک استاد کے جرم پر سارے سکولوں کو، سارے کالجوں کو، ساری یونیورسٹیز کو بند کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر انہیں بند کر بھی دیا جائے تو کیا کوئی ادارہ باقی بچے گا؟ خیر میرا سوال یہ ہے کہ پھر صرف مساجد اور مدارس کو ہی کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ اگر جرم ایک فرد کا ہے تو ایک فرد کو ہی ہائی لائٹ کریں، تمام علماء کو، تمام قراء کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، ان کو برا کہتی ہیں، ان پہ الزام لگاتی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو یہ آپ کا کیسا انصاف ہے؟ اگر آپ کے نزدیک یہی منطق ہے تو پھر میرا سوال ہے اسکولوں میں اساتذہ کے اسکینڈلز، یونیورسٹیوں میں ہراسگی کیسز، کوچنگ سینٹرز، ٹیوشن ہومز، کیا ان سب میں آپ دودھ چھڑک کے آتی ہیں؟ یہ سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی غلطیاں آپ کو نظر نہیں آتی، ان کے اندر کوئی غلطیاں نہیں پائی جاتی، تو پھر صرف مساجد اور مدارس کو ہی کیوں آپ ٹارگٹ بناتی ہیں؟ ان کو ہی کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ اور میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ میں اس بات کا ہرگز انکاری نہیں ہوں، قطعاً انکاری نہیں ہوں کہ جس نے یہ جرم کیا ہے، جو مجرم ہے، جس نے ایسا معاملہ کیا ہے کہ اس کو سزا نہ دی جائے، اس کو عبرت کا نشان نہ بنایا جائے، بلکہ ایسی سزا دی جائے اس کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ لیکن میری عرض یہ ہے کہ صرف آپ اس بندے کو ہائی لائٹ کیا کریں، اس فرد کو ہائی لائٹ کیا کریں جس کو آپ نے دیکھا ہے، جس کو آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، جو کیس آپ کے سامنے آیا، پھر آپ اس کیس کی تھوڑی سی تحقیق کیا کریں۔ میری عرض یہ ہے کہ آپ اس بندے کو ہائی لائٹ کریں، جو مجرم ہے، جس نے ایسا معاملہ کیا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا کریں، اس کو واضح کیا کریں، اپنی اسکرین شاٹ پہ لگایا کریں کہ یہ بندہ، یہ جو فلاں بندہ ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اس نے ایسا معاملہ کیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ یہ کارروائی کی جائے۔ پہلے بھی آپ کا ایک کلپ آیا تھا، میں نے اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی تھی، لیکن میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ مساجد اور علماء کے بارے میں بولتی ہیں، تو محترمہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔